اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے، اور مجادلہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو میں جھگڑا کرنا، کہ بحث کرنا بغیر دلیل کے۔ اس کو تو بغیر دلیل کے اگر آپس میں بحث کی جائے تو اس کو مجادلہ کہتے ہیں، اور اگر دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو اس کو محاجہ کہتے ہیں، میم ہے الف جیم ہے۔ اگر دلیل کے ساتھ بحث کی جائے تو اس کو محاجہ کہتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو نمرود سے بحث کر رہے تھے، وہ دلیل کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ نمرود نے جب یہ کہا کہ آپ کا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا وہ تو میں ہوں۔ ایک آدمی جس کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ کال کوٹری میں بند تھا، اس کو قتل کیا جانا تھا، اس نے اس کو رہا کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں نے اس کو زندگی دے دی۔ ایک آدمی جو گزر رہا تھا، جس کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اس کو گرفتار کر کے اسی وقت اس کو سزائے موت دے دی۔ کہا کہ دیکھو کہ میں نے یہ موت دے دی، وہ زندگی دینا ہے یا موت دینا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اندازہ فرما لیا کہ یہ کند ذہن ہے، اور ویسے بھی مشرک کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر کند ذہن نہ ہوتا تو شرک کیوں کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی دلیل بدلی۔ حضرت نے فرمایا کہ فإن اللہ یأتی بشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کو میں معبود مانتا ہوں، وہ اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر وہ تو ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب یہاں پہ آ کے لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو تھی وہ دلائل کے ساتھ تھی، اس لیے اس کو محاجہ کہتے ہیں۔ اور یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بغیر دلیل کے ہے، جھگڑا ہو رہا ہے گفتگو میں لیکن دلیل نہیں، تو اس لیے اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت اوس بن صامت۔ حضرت اوس الف واو سین اور صامت صاد کے ساتھ، صاد الف میم تھے۔ حضرت اوس بن صامت یہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، جن سے مشہور حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس کے ہمارے غیر مقلد بھائی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں نماز ہوتی اس کی جو سورۃ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو لہذا اس میں امام کا ذکر نہیں، منفرد کا ذکر نہیں۔ تو نمازی تین قسم کے ہیں، امام ہے، اکیلے نماز پڑھنے والا ہے جس کو منفرد کہتے ہیں، اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس کو مقتدی کہتے ہیں۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز نہیں اس کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس میں استثناء نہیں، مقتدی کا نہیں کیا گیا کہ مقتدی جو ہے مستثنیٰ ہے، یا مستثنیٰ نہیں تو یہ حکم تینوں کے لیے۔ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہاں ان کے ایک مشہور عالم اور ان کے معروف ڈاکٹر ایک جو مناظر بھی ہیں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ اس وقت میں نے 200 سے زیادہ افراد کو مسلمان کیا ہے، یعنی حنفیوں کو غیر مقلد بنایا۔ تو ایک دن صبح کو یہاں تشریف لائے، اسی درس میں تشریف لائے، تو درس کے بعد جو انہوں نے گفتگو فرمائی تو مولانا نے یہ بات فرمائی کہ حضرت آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، اور سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کس نے کہا کہ ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا مقتدی نہیں پڑھتا، امام تو پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کیا مقتدی کو پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو میں نے اس کی دلیل بیان فرمائی، تو انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث بیان کی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا ترجمہ فرمائیں، تو انہوں نے ترجمہ فرمایا کہ نہیں نماز اس کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ میں نے اپنے مزاج کے لحاظ سے کہا دوبارہ ترجمہ فرمائیں، دوبارہ ترجمہ فرمایا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا اگر عام آدمی یہ ترجمہ کرتا تو کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ تو عالم دین ہیں اور آپ تو عربی گرامر کو جانتے ہیں، تو عربی گرامر کے لحاظ سے تو یہ ترجمہ بنتا ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اگر یہی ترجمہ ہوتا تو الفاظ ہوتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، یہاں ہے بفاتحۃ الکتاب۔ تو لہذا عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جو مفعول ہوتے ہیں وہ زبر کی حالت میں ہوتے ہیں، جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، تو زبر کی حالت میں ہونا چاہیے تھا، فاتحۃ الکتاب ہوتا، یہ بفاتحۃ الکتاب ہے۔
تو بی یہاں لگا ہے، اس کے معنی حدیث کے یہ ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ نہیں ملاتا، مزید حصہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ پڑھنا ضروری ہے، اور آپ کے ضابطے کے لحاظ سے اس میں امام بھی شامل ہے، منفرد بھی شامل ہے، مقتدی بھی شامل ہے۔ آپ کا امام سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ تو قرآن کا پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ پڑھتا ہے، لیکن آپ کا مقتدی تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے اپنے مقتدی کو جو مستثنا کیا ہے وہ کس ضابطے کے تحت کیا؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث امام بھی، منفرد بھی، مقتدی تینوں کے لیے ہے، تو پھر آپ نے یہ فرق کہاں سے نکالا ہے کہ امام اور منفرد جو ہے وہ تو مزید حصہ پڑھے گا اور مقتدی مزید حصہ نہیں پڑھے گا؟ یہ آپ نے ضابطہ کہاں سے نکالا؟ تو جبکہ میں نے جو مفہوم بیان کیا ہے وہ میں نے اپنی طرح مفہوم بیان نہیں کیا۔ مسلم شریف کے اندر یہی روایت موجود ہے، اور اس میں آگے فصاعدن کا ٹکڑا موجود ہے، اور یہی حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، سیاستہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، دوسری کتابوں کے اندر، کہ جس کا مفہوم یہ ہے فصاعدن کے معنی ہوتے ہیں مزید حصہ۔ تو یہ فصاعدن کا لفظ بھی موجود ہے، بخاری شریف میں فصاعدن کا لفظ موجود نہیں، لیکن الفاظ کی ترتیب سے معلوم ہو رہا ہے کہ فصاعدن کا مفہوم اس میں شامل ہے، جبکہ دوسری کتابوں کے اندر فصاعدن کا لفظ بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں تو نبی علیہ السلام ہی کی بات کو بیان کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مقتدی بھی شامل ہے، تو آپ کا مقتدی مزید حصہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ نے یہ استثناء کہاں سے نکالا ہے؟ بس اس پہ انہوں نے پھر موضوع بدل لیا اور دوسری گفتگو فرمائی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت تھی کہ قد ان کا بہت دراز تھا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ قاضی بھی رہے ہیں خلافت راشدہ کے اندر۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے یہ بھائی ہیں اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ ذرا مزاج میں تیز تھے طبی لحاظ سے، اور ان کی بیوی کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ، خولہ خیب اور لام ہے۔ تو انہوں نے جذبات میں آ کے اپنی بیوی سے کہہ دیا انتی علیہ، کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے کظہری امی، میری ماں کی پیٹھ۔ عرب میں ایک رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرما دی، اور اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں بھی عرب کے دو رسموں کی تردید کی گئی ہے۔ عربوں میں ایک رسم یہ تھی کہ آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو اب اس کی ماں ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی نفی فرما دی کہ زبان سے ماں کہنے سے ماں نہیں بنے گی، اور اس سے دور حاضر کی بھی ایک نفی ہو گئی کہ آج بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ کسی عورت کا تعلق کسی مرد کے ساتھ، ہم کی ماں بیٹا ہیں، ہم بہن بھائی ہیں، تو شرعی طور پہ وہ غیر محرم ہیں، ایک دوسرے کے محرم نہیں بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کی نفی فرمائی۔ اور دوسری رسم جس کی سورۃ الاحزاب میں نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹا نہیں ہوگا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی۔ اب نبی علیہ السلام کی یہ پھوپھی کی لڑکی، اور نبی علیہ السلام کے کہنے پر یہ نکاح کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اب یہ دھبا لگا، اور نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر اب ان کا نکاح میں کسی اور سے کروں، ممکن ہے وہ ان کی دلجوئی کر سکے نہ کر سکے، تو بہتر ہے کہ میں خود ہی ان سے نکاح کر لوں۔ شرعی طور پر تو یہ نکاح ممنوع نہیں تھا، لیکن عرب رواج کے مطابق حقیقی بیٹے کی جو بیوی رہی ہو اس سے جیسے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی رہی ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رسم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس رسم کو توڑا۔ تو اسی طرح سے ایک رسم یہ تھی کہ جس کو زہار کہتے ہیں، زوئے ہے الف رے، کہ زہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری بہن کی طرح ہے یا میری ماں کی طرح ہے، یا تیرا ہاتھ میری بہن کی طرح ہے یا تیرا ہاتھ میری ماں کی طرح ہے، تو جس طرح وہ مجھ پہ حرام ہے ایسے تو مجھ پہ حرام ہے۔ تو اس کی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی تھی۔ طلاق میں تو دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، 3 طلاق اگر ہو گئیں تو اس کے بعد جو ہے کسی اور سے نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر زہار ہو جاتا تھا تو عرب کے اندر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا کسی صورت میں، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ماں ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس رسم کی نفی فرمائی ہے۔ تو اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے جذبات میں آ کے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب یہ خاتون جو ہے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے شوہر نے
ما ذکر طلاقن، طلاق کا ذکر نہیں کیا، طلاق کے الفاظ کہے نہیں ہیں، تو میں اپنے شوہر کے لیے حرام کیسے ہو گئی؟ تو لہذا اس بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ حالت یہ ہے کہ میں اس وقت اس کی بیوی رہی جب میں جوان تھی، حسین تھی، وہ میرا شوہر رہا، اور اس کے بعد میں مالدار تھی اس وقت، اور میں اس پر خرچ کرتی رہی۔ پھر یہ ہے کہ میں خاندان والی تھی، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں نے اس کے لیے کئی بچے جنے ہیں، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر ہم دونوں جدا ہوتے ہیں تو میری مالی حیثیت ایسی نہیں کہ میں ان بچوں کی پرورش کر سکوں، اور اگر اس کے حوالے کرتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ طلاق تو ہے نہیں، جب طلاق نہیں ہے تو یہ علیحدگی کیوں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دھو رہی تھی تو یہ خاتون آئی اور اس نے آ کے اس طرح سے یہ ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھ پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، جب وحی نازل نہیں ہوئی تو عرب کا جو پہلا رواج ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا، تو اس لحاظ سے تو اپنی بیوی اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئی۔ تو وہ اس پہ نبی علیہ السلام سے بحث کرنے لگی کہ جیسے میں نے ابھی گزارش کیا کہ ماذا کرا طلاق کا، اس نے طلاق تو کا طرف ذکر نہیں کیا، حضرت طلاق کیسے واقع ہو گئی؟ اب وہ یہ جھگڑا کر رہی تھی، اب یہ جھگڑا بغیر دلیل کے تھا، اور حضرت بھی یہ بات فرما رہے تھے کہ مجھ پہ کیونکہ وحی نازل نہیں ہوئی اس بارے میں، تو اس لیے جو پہلا نظام ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو سنا، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی بات کو سنا۔ فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے، تصدیق یوں فرمائی کہ اللہ کے فرمانے میں کس قدر سچ ہے کہ میں ساتھ کھڑی تھی، اس کی بعض باتیں میں نے سنی، بعض باتیں نہیں سنی، لیکن اللہ وہ ہے جس نے ساری باتیں اس کی سنی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سماعت ہے۔ فرمایا کہ قد سمع اللہ، یقیناً یقیناً اللہ نے سن لی۔ سمع فعل ماضی ہے جو اس نے سنا، اور قد لگ گیا تو قد میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں، ایک مفہوم ہے اس کا یقینی کا، قد سمع یقیناً سنا، اور دوسرا مفہوم اس کے اندر ہے قریب کا کہ ابھی اس بات کو تھوڑا ہی وقت گزرا ہے۔ تو قد سمع اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی، قولا بات، التی اس عورت کی جو تجادلو کا جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو جب جھگڑا کر رہی تھی تو نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھ پہ تو وحی نازل نہیں ہوئی، اس لیے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو جو حکم پہلے موجود ہے، رواج موجود ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اب اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی، آپ تو حرام اور حلال کا فیصلہ نہیں فرما سکتے، تو اس عورت نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، تو اس نے شکوہ پیش کیا اللہ کی طرف، کہ اللہ کے حضور رونے لگی کہ اللہ تو ہی کوئی فیصلہ نازل فرما دے، تو اپنی شکایت پیش کی اللہ کے حضور، اور اللہ کے حضور کی گرانے لگی۔ واللہ یسمع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا تھا تحاورکما، ان دونوں کی باہمی گفتگو کو، تحاور آپس کی گفتگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خولہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا تھا۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ سمیع، نہایت سننے والا ہے، بصیر، نہایت دیکھنے والا ہے، کہ اللہ موجودہ حالت کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بعد کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ نہایت سننے والا ہے، کوئی بات اللہ کے سننے سے باہر نہیں۔ تو اللہ کا جو سننا ہے کیا موقع کے لحاظ سے ہے؟ نہیں، اللہ تو ہر وقت سننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت فرمائی ہے اس خاتون کی بات کی، کہ اللہ نے اس خاتون کی بات کو سنا، یعنی اس کی بات کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی نبی اسلام کے سر کا ایک طرف دھویا تھا تو اس نے گفتگو کی، اور جب میں دوسری طرف دھو رہی تھی تو یہ آیات نازل ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جلدی فیصلہ فرمایا الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی عورتوں کو کسی اپنی محرم عورت جیسا قرار دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، فما باہن امہاتہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں۔ کہ اس نے جو یہ کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو کیا اس کی وجہ سے وہ اس کی ماں بن گئی؟ فرمایا کہ کہنے سے ماں نہیں بنتی۔ الذین یظاہرون، وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، ان امہاتہم، نہیں ہیں ان کی مائیں، الا اللائی، سوائے ان عورتوں کے جنہوں نے ولدنا ہم، ان کو جنا ہے۔ ماں تو وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے، تو ایسے بیوی جو ہے یہ تو ماں نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا کہ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے، اور یہ بیویوں کو ماں کہنا یہ کیسا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، اور یقیناً وہ کہتے ہیں منکرا من القول، بات میں سے منکر غیر مناسب، یہ کہنا اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے، وزورا، اور جھوٹ ہے، غیر مناسب بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے،
وَإِنَّ اللَّهَ یقین اللہ تعالیٰ لَعَفُوٌّ بہت معاف کرنے والا، غفور بہت بخشنے والا ہے. اور جس کو ندامت ہو گئی کہ میں نے یہ بات کہی ہے، میں اس سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لحاظ سے اصلاح فرمائی. ایک اصلاح فرمائی اس لحاظ سے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو انتہائی غیر مناسب اور جھوٹی بات ہے، اور تمہارے لیے بات مناسب نہیں کہ تم غیر مناسب بات منہ سے نکالو اور جھوٹ منہ سے ظاہر کرو. تو لہذا آئندہ احتیاط کرو، اس قسم کے الفاظ کا استعمال نہ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات منہ سے کہہ دی تو اب اس کے لیے کفارہ ہے. تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، اور یہ فرمایا یہ کفارہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو اور آئندہ تم اس قسم کی حرکت کرنے سے باز رہو. تو اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، کیا آپ ایمان کی حقیقت جاننا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبادات، معاملات اور معاشرت سے متعلق ضروری مسائل اور طریقہ سیکھنا؟ کیا آپ خاندانی نظام میں اعتدال اور اپنے گھرانے میں مثالی دینداری لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دور حاضر کے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں کی حقیقت جان کر ان سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخلص مبلغ دین اور مجاہد اسلام کے حلقہ درس میں شامل ہو جائیں؟ تو آئیے اور سنیے پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب کے دروس قرآن مجید، جو آپ کو اس چینل پر دستیاب ہیں. پروفیسر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ گورنمنٹ کالج ملتان میں ایسوسیٹ پروفیسر رہے ہیں. لاکھوں چاہنے والوں کی دل کی دھڑکن ہیں. آپ علم، تقویٰ، فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہیں. میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ روزانہ پروفیسر صاحب کے درس قرآن مجید کو سننے کا اہتمام اس چینل پر کریں، اور ایسے تمام فتنہ پرور لوگوں کی بات سننے سے اپنے آپ کو بچائیں جو ڈاکٹر اور انجینئر کے ٹائٹل کے ساتھ سوشل میڈیا پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور ایمان اور اسلام کے دشمن ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اہل اللہ اور اہل حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.